ثنا نے ساتھ سوئی ہوئی مریم پر ایک نظر ڈالی اور دبے پاؤں بستر سے اتر گئی۔ ساری رات اس نے سوتے جاگتے گزاری تھی۔ کیسی عجیب سی کیفیت تھی، پیٹ میں درد سا تھا، رہ رہ کر نیند سے آنکھ کھل رہی تھی۔ وہ کھڑکی میں کھڑی ہو گئی اور ایبٹا آباد کی خوبصورت فضاؤں میں سورج طلوع ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ صبح کا ہلکا سا اجالا افاق پر چلتے دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ زیر لب گنگنانے لگا، بڑی غلطی کی عادل کو منگنی کے بغیر امریکہ بھیج دیا۔ 2 سال ہو گئے شادی پر، زور دیتے کسی طرح ہاتھ نہیں آتا یہ لڑکا۔ دادی نے مایوسی سے سر ہلا کر کہا، وہ ہاتھ آنے کو دل و جان سے تیار ہے، اسے آپ لوگ لفٹ نہیں کراتے۔ فیصل کونے سے بولا، چپ کر بوٹ پالش کر، تم اپنی بڑوں کی باتوں میں دخل نہیں دیتے۔ دادی نے جھڑکا، ایک تو اللہ گھر میں سب سے چھوٹا کسی کو نہ کرے، جتنے مرضی بڑے ہو جاؤ رہو گے چھوٹے۔ وہ سر جھٹک کر بڑبڑایا، اے عطیہ ذرا پتہ تو کر، کسی گوری کے ساتھ شادی تو نہیں کر بیٹھا؟ نہیں اماں، میں تو اس پر بھی راضی ہوں، وہ کہے تو صحیح، مگر وہ تو شادی کا نام ہی نہیں سننا چاہتا۔ دادی حیران پریشان ہو کر بولی۔ انہوں نے مڑ کر ایک نظر فیصل کو دیکھا اور آگے جھک کر رازداری سے سرگوشی میں بولی، میں نے سنا ہے وہاں لڑکے لڑکیاں بغیر شادی کے ہی اکٹھے رہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نہیں دادی، میں نے پتہ کروایا ہے، ابھی اکیلے ہی رہ رہا ہے وہ وہاں۔ فیصل ہنستے ہوئے کونے سے بولا، ہائے ہائے دور پھٹے منہ، کتنے تیز ہیں اس لڑکے کے کان۔ بے شرم دادی گڑبڑا کر بولی۔